بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنوں سے مسجد اقصی تعمیر کروانے والے بادشاہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ ایک خاتون بادشاہ کے بدن سے پیدا ہوئے۔ بادشاہ ایک شخص اوریا کی منگیتر تھی۔ اوریا ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عقد میں آ گئی۔ بادشاہ ایک نہایت نیک اور پارسا خاتون تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا اور بوقت رحلت اپنی جگہ تخت شاہی پر بیٹھا کر تاج شاہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سر مبارک پر رکھ دیا۔ انگشتری جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحفہ بھیجی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہنی تو تمام مخلوق، انس و جن، حیوان، چرند پرند، ہوا وغیرہ سب کے سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے مطیع اور فرمانبردار ہو گئے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، اور وارث ہوا سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کا، اور نبی اور بادشاہ اپنے باپ کی جگہ پر۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، سکھائی گئی ہیں ہمیں بولیاں ہر جاندار کی، بے شک بزرگی ظاہر بھی عنایت بھی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت بہت بلند فرمائی تھی، ان کو دنیا کی ہر نعمت عطا کر رکھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت روان نکلتا تھا تو شایان شان شوکت دید نہیں تھی۔ تخت سلیمان ہوا پر چلتا تھا، یعنی ہوا سے اڑائے لیے جاتی تھی، اور پرندوں کے جھنڈ فضا میں تخت کے اوپر پرواز کرتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سر پر سایہ کیے رکھتے۔ تمام وزراء درباری بھی ہمراہ ہوتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرمایا ہے، اور اکٹھے کیے گئے واسطے سلیمان کے لشکر جنوں اور انسانوں کے، بس وہ مثل بمثل کھڑے کیے جاتے ہیں، یعنی قطار در قطار ترتیب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض جگہ یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان کا تخت اتنا وسیع تھا کہ فوجیں بھی اس پر سوار ہوتی اور ہوا اس تخت کو اٹھائے پھرتی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ شام سے یمن کا فاصلہ گھوڑوں اور اونٹوں کے ذریعے 1 ماہ میں طے ہوتا تھا، لیکن حضرت سلیمان کا تخت جس پر تمام لشکر موجود ہوتا اس مسافت کو آدھے گھنٹے میں طے کرتا تھا، جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ہم نے ہوا کو سلیمان کے لیے مسخر کر دیا۔ صبح کے عینی سیر و مسافت یمن سے شام کی 1 مہینہ کی تھی، اور شام سے یمن تک بھی 1 مہینہ کی مسافت تھی، اور بتا دیا ہم نے اس کے واسطے کہ ایک چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا، اور جنوں میں سے بھی لوگ خدمت کرتے تھے، اور یہ پروردگار کے حکم سے ہوا تھا۔ قرآن مجید کے ترجمے کے خلاصے میں لکھا ہے کہ پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ اللہ تعالی نے ملک یمن کی طرف نکال دیا، اور لوگ تانبے کے بڑے بڑے برتن اور دیگیں بناتے اور ان برتنوں میں لشکر کے لیے کھانا پکاتے اور پھر کھانا تقسیم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے تابع کی اس کے سلیمان کی ہوا جو چلتی تھی اس کے حکم سے جہاں پہنچنا چاہتا۔ کہتے ہیں کہ زمین میں جہاں جہاں مال و زر کا خزانہ دفن ہوتا تھا، زمین کا وہ حصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آواز دے کر کہتا، اے سلیمان، یہاں جو کچھ مال و دولت دفن ہے نکال لے اور خلقت کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے تصرف میں لا۔ حضرت سلیمان جنات کے ذریعے دفینے نکلوا لیتے اور تصرف میں لاتے۔ حضرت سلیمان کے تابع فرمان ہر قسم کے جنات تھے، پرہیزگار، شر پسند اور شیطان صفت بھی، جن میں اور بھی جنوں کی ایک جماعت حضرت سلیمان نے تشکیل دے رکھی تھی، جو کہ ساری دنیا میں یہ خبر رکھتے تھے، کوئی جن کسی انسان کو ستاتا تو نہیں، اگر کوئی جن کسی انسان کو ستاتا تو پکڑ میں آ جاتا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو قید کر دیتے، زنجیروں میں جکڑ کر مہر لگا دیتے، اور پھر اس کو زیر زمین دفن کر دیتے، یا پھر اسے بند کر کے دریا میں پھینکوا دیتے کہ وہ کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ پھر حضرت یہ بھی کرتے کہ چابک سے اسے سزا دیتے، اور تا وقت کے اسے سزا ملتی جب تک وہ تائب نہ ہو جاتا یا پھر مر نہ جاتا۔ اسی طرح وہ مجرموں سے سلوک کرتے، جس کی وجہ سے ملک کے طول و عرض میں امن و امان کا دورہ تھا، اور کہیں بھی کوئی ظلم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو فوراً اطلاع مل جاتی۔
آپ نے اپنی بیویوں کے لیے سونے چاندی کے محل اور خوبصورت باغ بنوائے تھے اور ایک بیوی کے لیے الگ الگ محل بنوا رکھے تھے جن میں ہر قسم کا آرام و سکون کا سامان ان کے لیے مہیا کیا گیا تھا۔ ایک وسیع و عریض دربار بنایا گیا تھا اور اس کے اندر لال و یاقوت جڑے تھے اور تخت کے سامنے سونے کی بنی ہوئی 1000 کرسیاں رکھی گئی تھی۔ تخت کے پیچھے زمرد، لال و یاقوت سے بنے ہوئے مور رکھے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوتے تو حکم ربی سے یہ عظیم الشان مور اپنے پر پھیلا دیتے اور ہر طرف خوشبوئیں پھیل جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھ کر پہلے تو تورات اور زبور کی تلاوت فرماتے اور پھر مخلوق خدا کے مسائل حل کرتے اور کاروبار سلطنت کی طرف متوجہ ہوتے۔ آپ ہر جاندار کی بولی اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ جب تاج شاہی اپنے سر پر رکھتے تو تمام پرندے ان کے سر پر ہوا میں معلق ہو کر انہیں سلام کرتے اور ہر طرح کی خبر دیتے اور پر پھیلائے ان پر سایہ کیے رہتے۔ جن اور انسان ان کی ہر حکم کی تعمیل کرتے اور اطاعت گزار تھے۔ انہوں نے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نہایت وسیع و عریض خوبصورت عبادت گاہیں بنوا رکھی تھی جن میں ہر قسم کے سینکڑوں عابد اور عبادت خدا کے وحدانیت کی حمد و ثنا بیان میں مصروف رہتے اور عبادت میں لگے رہتے تھے۔ آپ مخلوق خدا کی ہر طرح خبر گیری رکھنا اور انہیں سکھ آرام پہنچانا اپنا فرض سمجھتے۔ لشکر کے فوجیوں، عابدوں، زاہدوں اور غلاموں کے لیے کھانے کا بہت وسیع انتظام تھا۔ اس کے لیے بڑی بڑی دیگیں پکتی اور ہر شخص کا کھانا لنگر سے کھاتا تھا۔ اس کی بادشاہی میں کسی غریب عام کو کوئی تکلیف نہ تھی۔ ہر شخص سکھ آرام سے رہتا تھا، ہر طرف امان تھا۔ اتنی شان و شوکت ہونے کے باوجود محنت کرتے، خود زنبیل سیتے اور اسے بیچ کر روٹی روزی کا بندوبست کرتے، خود اناج اور جو کو پیس کر آٹا بناتے اور پھر اس کی روٹی پکائی جاتی۔ حضرت سلیمان عابدوں اور درویشوں اور زاہدوں کے ہمراہ بیٹھ کر تناول فرمایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ان کا دستور یہ تھا کہ وہ ہر شام کو بیت المقدس تشریف لاتے اور مسلمان روزہ داروں اور غریب درویشوں عابدوں کے ساتھ مل کر روزہ افطار کرتے، عام لوگوں کے مسائل سنتے اور موقع پر انصاف فراہم کرتے اور اللہ کا شکر بجا لاتے اور فرماتے، یا الہی تیری کرم نوازی کا حال کیوں کر بیان کروں اور تیری نعمتوں کا شکر کیسے ادا کروں کہ تو نے مجھے اس قدر نواز رکھا ہے کہ میرے پاس اپنے الفاظ نہیں، ایسے الفاظ نہیں جن سے تیری تعریف بیان ہو سکے۔ تیری نعمتیں لامحدود ہیں، تیری شان کی بریائی کی تعریف جتنی بھی کی جائے کم ہے۔ تو عظیم ہے، عظیم ترین ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تو بے مثل ہے، انسان کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، تو ہی پالنے والا ہے، تو ہی رحیم و کریم ہے، خالق اور مالک ہے، تو آقا ہے، میں غلام ہوں، مجھے اپنی حفاظت میں رکھنا، میرے رب اور میری خطاؤں سے درگزر فرمانا۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی مناجات کرتے رہتے۔ جزاک اللہ۔